تم بیڑی پینے کے عادی ہو, سگریٹ پینے کے عادی ہو, یو کین چینج یور سیلف. تم جھوٹ بولنے کے عادی ہو, غیبت کرنے کے عادی ہو, عصر کے بعد ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے کے عادی ہو, یو کین چینج یور سیلف. تم تمباکو کھانے کے عادی ہو, تم بیڑی پینے کے عادی ہو, تم گل کرنے کے عادی ہو, تم نشہ اور چیزوں کے ارتکاب کے عادی ہو, یو کین چینج یور سیلف. رمضان میں کھانا چھوڑ سکتے ہو, پانی چھوڑ سکتے ہو, تو کیا تم بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, گٹکا تمباکو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم جھوٹ غیبت؟ نماز 40 سال کے بعد آئی, زکوٰۃ 40 سال کے بعد, حج کے مسائل 40 سال کے بعد, یوں کہہ لیجئے پوری شریعت اسلامیہ, شریعت کے تمام احکام و مسائل 40 سال کے بعد نازل ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ بھئی 40 سال. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام, دینی ملی بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, اسلامی خواتین, پردہ نشین ماں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر سے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آیا اور رخصت بھی ہو گیا. رمضان کی رخصت ہونے پر ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں اور اس خوشی کو عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی ہم نے عید الفطر کی نماز بھی ادا کر لی. اولاً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں, نماز کی شکل میں, روزے کی شکل میں, تلاوت قرآن کی شکل میں, ذکر و اذکار کی شکل میں, قیام اللیل کی شکل میں, صدقات و خیرات کی شکل میں, اے اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. میرے بھائیو اور دوستو, سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کا یہ مہینہ اور رمضان کے مہینے کی عبادتیں اور یہ روزہ تمہاری زندگی کے اندر جب آتے ہیں تو یہ تم کو کیا میسج دیتے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں, رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو, ہماری زندگی میں ایسے نہ جانے کتنے مرتبہ رمضان آیا اور چلا گیا. سوال یہ ہے کہ رمضان ہم کو سکھاتا کیا ہے, رمضان سے ہم کو حاصل کیا ہوتا ہے, رمضان کا اصل میسج و پیغام کیا ہے. اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. رمضان کا سب سے پہلا میسج, سب سے پہلا پیغام, رمضان ہمیں خوف خدا کا درس دیتا ہے. رمضان ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے. رمضان ہمیں خشیت الہی کا درس دیتا ہے. رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی جس طریقے سے رمضان کے اندر کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, لیکن پھر بھی کھاتے نہیں ہو, پیتے نہیں ہو. ڈر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وضو کے وقت پانی منہ میں لے لیتے ہو لیکن حلق سے نیچے قطرہ بھی نہیں اتارتے ہو. جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, یہ ڈر زندگی کے ہر موڑ پر, زندگی کے تمام ایام میں یہ ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے. اور یقین مانیے, اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر بس جائے, خوف خدا ہمارے دل کے اندر سما جائے, میرے بھائی اور دوستو, پھر ہمارے اور آپ کے نجات کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. تو رمضان کا پہلا میسج. رمضان کا دوسرا میسج, رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اطاعت رسول کو لازم پکڑو.
بھائی ہمارے نبی نے یہ بتلایا کہ سحری کرو، اس طریقے سے کرو، اس ٹائم پر کرو۔ ہمارے نبی نے بتلایا کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد کھانا نہیں ہے، پانی نہیں پینا ہے، بیوی سے جمع نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا کہ مغرب کی اذان ہونے کے بعد افطاری کرنی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دیا کہ اعتکاف میں بیٹھا کرو۔ شب قدر کا بڑا مقام ہے، صدقہ فطر کی تعلیم ہمارے نبی نے ہم کو دی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان تمام چیزوں کو رمضان کے مہینے میں ہم انجام دیتے ہیں۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تم اطاعت رسول کو سر انجام دیتے ہو، اطاعت رسول کو لازم پکڑتے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے نبی نے صرف روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں بتلایا ہے، تمہارے نبی نے صرف اور صرف صدقۃ الفطر ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتلایا ہے، تمہارے نبی نے زندگی کے ہر ایک موڑ پر تم کو تعلیم دی ہے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ تو رمضان کا ایک دوسرا میسج ہے اطاعت رسول کو لازم پکڑو۔ رمضان کا تیسرا میسج، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ خدمت خلق کا فریضہ انجام دو۔ بھائی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اچھا پہنتے ہو، اچھا کھاتے ہو، اچھے محل اچھے گھر کے اندر رہتے ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گاؤں کے اندر، سماج کے اندر، آس پاس میں، علاقے میں جو غریب طبقہ ہے، جو لاچار لوگ ہیں، جو مجبور ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ بھائی آپ سب جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور 40 سال کے بعد ہی نماز کے احکام مسائل نازل ہوئے، یعنی نماز 40 سال کے بعد آئی، زکوٰۃ 40 سال کے بعد، حج کے مسائل 40 سال کے بعد، یوں کہہ لیجئے پوری شریعت اسلامیہ، شریعت کے تمام احکام و مسائل 40 سال کے بعد نازل ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ بھائی 40 سال کی عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہے۔ 40 سال تک ہمارے نبی نے مکہ کے اندر کیا کیا؟ ہمارے نبی نے مکہ کے اندر رہ کر کے لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دی، لوگوں کو بتلایا کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے کیسے پیش آنا ہے، آپ کی جان پہچان میں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی محتاج ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، تو اس کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ ہمارے نبی نے انسانیت کی تعلیم دی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی آپ نے تعلیم دی، اور ایسی تعلیم دی کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا، مکہ والوں نے آپ کی نبوت کو تو انکار کر دیا، لیکن آپ کے حسن اخلاق کا، آپ کے کریکٹر کا، آپ کے اعلیٰ اخلاق کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ تو رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھائی غریبوں کا آپ خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ رمضان کا چوتھا میسج، رمضان ہمیں سکھاتا ہے یو کین چینج یور سیلف۔ رمضان ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بھائی تم خود کو بدل سکتے ہو۔ بھائی ایک انسان کی زندگی میں کھانا بہت ضروری ہے، پانی بہت ضروری ہے، اسی لیے ایک انسان کو سال کی 11 مہینے میں صبح میں ناشتہ چاہیے، دوپہر میں کھانا چاہیے، شام میں بھی کھانا چاہیے، عصر کے بعد چائے چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، لیکن جب رمضان آتا ہے انسان ناشتہ بھول گیا، دوپہر کا کھانا بھول گیا، عصر کے بعد ہوٹل بازی بھول گیا۔ کیوں بھائی؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اگر کھانا چھوڑ سکتے ہو، پانی چھوڑ سکتے ہو، تو بتاؤ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کو تم چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ تم بیڑی پینے کے عادی ہو، سگریٹ پینے کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف۔ تم جھوٹ بولنے کے عادی ہو، غیبت کرنے کے عادی ہو، عصر کے بعد ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف۔ تم تمباکو کھانے کے عادی ہو، تم بیڑی پینے کے عادی ہو، تم گل کرنے کے عادی ہو، تم نشہ اور چیزوں کے ارتکاب کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف۔ رمضان میں کھانا چھوڑ سکتے ہو، پانی چھوڑ سکتے ہو، تو کیا تم بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ گٹکا تمباکو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم جھوٹ غیبت نہیں چھوڑ سکتے؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے جب یہ چھوڑ سکتے ہو تو دنیا کی ایسی کون سی برائی جس کو تم نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ رمضان کا پانچواں اور آخری پیغام بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھئی زندگی کا کچھ مقصد ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں سے، مال و دولت میں سے بہت ساری چیزیں تم کو عطا کی ہیں، تمہارے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں۔ دنیا کماؤ، دنیا بناؤ، لیکن آخرت کو مت بھولو۔ اچھا کھاؤ لیکن آخرت کو مت بھولو۔ زندگی کا ایک مقصد ہے، جانوروں کی طریقے سے زندگی مت گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو لازم پکڑو۔ سامعین کرام، اس چند باتیں تھیں رمضان کے پیغام کے حوالے سے۔ آئیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہم نے گزارا ہے، اے اللہ جو بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کے ذریعے سے تو ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ اے اللہ ان عبادتوں کے ذریعے سے تو ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم نے جو غلطیاں خطائیں کی ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، اے اللہ تو ان کو درگزر کر دے۔
اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں آپ کے گاؤں کے اندر اقبال صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ میں اب گزارش کروں گا کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ان کے گھر کے اندر خوشی کا ایک ماحول لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔